This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning physical and chemical changes of matter and we are doing exercise. We have done question number 1, all 5 parts, and now we'll be doing question number 2. Write short answers. The first part is explain evaporation giving examples from everyday life. جی evaporation کیا چیز ہوتی ہے اس کو ذرا ہم سمجھیں گے تو ذرا آپ اٹینٹیو ہو جائیں اور اچھے طریقے سے سنیں، کیونکہ جتنا سمپل آپ سمجھتے ہیں کہ ایویپوریشن کا کانسیپٹ ہے اتنا سمپل یہ ہے نہیں، تو غور سے سننا. صرف یہی نہیں ہے کہ ایویپوریشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں لکوڈ چینجز انٹو اے گیس. ٹھیک ہے، یہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں. ایویپوریشن میں liquid changes into a gas on the surface only, not throughout the liquid. ٹھیک ہے، صرف سرفیس سے جب liquid واٹر ویپر بنتا ہے تو وہ ایویپوریشن ہے. ٹھیک ہے. اینڈ نمبر 2, it occurs at any temperature. یہ کسی بھی ٹمپریچر پہ ایویپوریشن ہو سکتی ہے، یہ مائنس پہ بھی ہو سکتی ہے. ادھر سے برف جم رہی ہوگی تو ایویپوریشن ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ذہن میں رکھنے والی ایویپوریشن میں. اور اگلی بات یہ ہے کہ یس اٹ بیکمس فاسٹر ایٹ ہائر ٹمپریچرز. ٹھیک ہے، یہ اگر ٹمپریچر آپ بڑھا دیں گے، ہیٹ انرجی بنا دیں گے، کائنیٹک انرجی پارٹیکلز کی بڑھ جائے گی تو ایویپوریشن زیادہ ہو جائے گی. مگر یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اٹ اکرز ایٹ اینی ٹمپریچر اینڈ اٹ اکرز اونلی ایٹ دی سرفیس آف دا لیکوڈ. ٹھیک ہے، اس کی سائنٹیفک ریزن آپ سمجھیں کہ when particles at the surface gain enough kinetic energy, they escape into the air as vapor. So it is a physical change and is reversible. یہ evaporation جو ہے یہ physical change ہے، یہ reversible ہے. کنڈنسیشن سے دوبارہ واٹر ویپر جو ہیں liquid بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایوری ڈے لائف ایگزامپلس اگر آپ دیکھیں تو ایویپوریشن میں آپ یو واش یور کلوتھس، پھر آپ ان کو ویٹ کلوتھس کو سن میں اسپریڈ کر دیتے ہیں تو جو واٹر ان کلوتھس ہے دیٹ ایویپوریٹس ڈیو ٹو ہیٹ فرام سن لائٹ، وہ ایکسپیڈائٹ کر دیتا ہے ایویپوریشن. ادروائز اگر آپ کپڑے کمرے کے اندر بھی ڈال دیں اور سردیوں کا موسم بھی ہو، مائنس ٹمپریچر بھی ہو، ٹھنڈ بھی ہو، تو پھر بھی سوکھ جائیں گے. بھلے 2 دن میں 3 دن میں سوکھیں مگر سوکھ جائیں گے، ڈرائی ہو جائیں گے. تو یہ کسی بھی ٹمپریچر پہ ایویپوریشن ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایگزامپل پریکٹیکل لائف سے آپ نے دیکھی ہے، ڈرائنگ ویٹ کلوتھز ان دا سن. اور دوسری ہے سویٹنگ اینڈ کولنگ. یہ جو آپ کو پسینہ آتا ہے آپ کی سکن سے سویٹ ایویپوریٹ کرتا ہے تو اس سے یہ ایک کولنگ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کو، کیونکہ جب وہ سویٹ ایویپوریٹ کرتا ہے تو آپ کی باڈی کی ہیٹ کو بھی ساتھ وہ ایویپوریٹ کر دیتا ہے. آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جب پسینہ آپ کا سوکھتا ہے تو بیکاز اٹ ٹیکس اوے ہیٹ فرام یور باڈی اینڈ میکس یور باڈی کول. ٹھیک ہے،
تو دوسری یہ اگزامپل تھی ایویپوریشن کی. تیسری ہے کہ آپ اوپن کنٹینر میں اگر پانی ڈال دیں, کسی باؤل میں پانی ڈال کے رکھ دیں تو واٹر ڈس اپیئرس, غائب ہو جاتا ہے پانی, اور یہ واٹر لیول جو اٹ سلولی ڈراپس ڈیو ٹو ایویپوریشن. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مڈی گراؤنڈ ڈرائنگ اپ, یہ جو جوہڑ ہوتے ہیں, تالاب ہوتے ہیں, جہاں بارش کا پانی کھڑا ہو جائے 2 4 5 دنوں میں وہ ایویپوریٹ کر جاتا ہے. تو آفٹر رین دی گراؤنڈ بیکمز ڈرائی بیکاز دا واٹر ایویپوریٹس. ٹھیک. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کین ایویپوریشن اکر وداؤٹ گیننگ ہیٹ انرجی؟ کیا پانی ہیٹ انرجی گین کرنے کے بغیر بھی ایویپوریٹ کر جاتا ہے؟ اس کو وہ انرجی گین نہ کرے. آپ کو پتہ ہے نا, یہ سارے پروسیسز ہم نے سیکھے تھے. کچھ ہیٹ گیننگ پروسیس ہیں اور کچھ ہیٹ ریلیزنگ, ہیٹ لوزنگ پروسیسز ہیں. ٹھیک ہے. ہیٹ گیننگ میں میلٹنگ ہیٹ گیننگ ہے, بوائلنگ ہیٹ گیننگ ہے. ٹھیک ہے. سبلیمیشن ہیٹ گیننگ ہے. اور اس کے الٹ اگر آپ چلیں تو فریزنگ جو ہے وہ ہیٹ ریلیزنگ, ہیٹ لوزنگ, ہیٹ ریموونگ پروسیس میں سے ہیٹ ریموو ہوتی ہے, ہیٹ لاس ہوتا ہے اس میں فریزنگ میں. کنڈنسیشن میں بھی ہیٹ لاس ہوتا ہے اور ڈیپوزیشن میں بھی ہیٹ لاس ہوتا ہے. تو 3 پروسیس ایسے ہیں جس میں ہیٹ گین ہوتی ہے اور 3 پروسیس ہیں جس میں ہیٹ لاس ہوتا ہے. تو 6 پروسیس ہیں. تو یہ 7واں پروسیس جو ہے ایویپوریشن, یہ تو کہیں آیا ہی نہیں. ہم نے کہا تھا کہ کمپلیمنٹری پروسیسز ہیں. کیا کہا تھا ہم نے؟ کہ میلٹنگ اور فریزنگ کمپلیمنٹری پروسیسز ہیں. کیا مطلب؟ جب سنو میلٹ کرتی ہے, لیکوڈ بنتی ہے, تو لیکوڈ سے وہ فریز ہو کے پھر سالڈ بن جاتی ہے. سالڈ سے لیکوڈ بنی اور لیکوڈ سے سالڈ بن گئی, یعنی 2 فیزز ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میلٹنگ اور فریزنگ, ان کا جو ٹمپریچر ہے سیم ہوتا ہے. یاد رکھنا, فریزنگ پوائنٹ اور میلٹنگ پوائنٹ سیم ٹمپریچر پہ ہوتا ہے. مثلا آپ مجھے بتائیں کہ کس ٹمپریچر پہ سنو میلٹ ہوتی ہے؟ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ. کتنے ٹمپریچر پہ واٹر فریز ہوتا ہے؟ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ. تو 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ دونوں سٹیٹس آف میٹر موجود ہیں, سالڈ بھی اور لیکوڈ بھی. 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آپ کہتے ہیں دی آئس میلٹس ایٹ 0 ڈگری سینٹی گریڈ اینڈ دا واٹر فریزز ایٹ 0 ڈگری سینٹی گریڈ. اس کا مطلب ایک ہی ٹمپریچر پہ ایٹ سنگل ٹمپریچر 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ 2 سٹیٹس آف میٹر اویلیبل ہیں, سالڈ بھی اور لیکوڈ بھی. پھر آ جائیں آگے آپ. لیکوڈ کے بعد جب آپ بوائلنگ کرتے ہیں 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آپ بوائلنگ کر رہے ہوتے ہیں کا پانی. واٹر کی صرف اگر میں بات کروں, باقی کسی اور کی بات نہ کروں, صرف واٹر کی سمجھانے کے لیے, تو کتنے ڈگری سینٹی گریڈ پہ بوائل ہوتا ہے؟ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بوائل ہوتا ہے. جب اس کا ٹمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے تب وہ بوائل ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ کنڈنسیشن کتنے ڈگری سینٹی گریڈ پہ شروع ہو جاتی ہے؟ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ. آپ نے وہ کنٹینر جس کو پانی سے گرم کر کے بوائل کر رہے ہیں, اس کے اوپر جو لڈ رکھا ہوا ہے, جو ڈھکن اس کے اوپر ہے, اس کے نیچے پانی لگ رہا ہے نا. جب آپ اس کو ڈھکن کو الٹ کے دیکھیں گے, الٹا کے دیکھیں گے, تو آپ کو اس کے نیچے پانی لگا ہوا نظر آئے گا. اس کا مطلب کنڈنسیشن ہوگی. کتنے ڈگری پہ ہوگی؟ 100 ڈگری پہ ہوگی. 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ کنڈنسیشن ہوئی ہے اور 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہی میلٹنگ ہوئی ہے. اس کا مطلب ایک ہی ٹمپریچر پہ
جو میٹر ہے وہ دو حالتوں میں موجود ہے, لیکوڈ اینڈ گیس, واٹر ویپر اور لیکوڈ. یہ دونوں حالتوں میں ایک ہی ٹمپریچر پہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آپ کا میٹر جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں سبلیمیشن اینڈ ڈیپوزیشن. سبلیمیشن آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی سالڈ وداؤٹ بیکمنگ لیکوڈ ڈائریکٹلی بیکمز گیس, وہ سبلیمیشن ہے. جیسے آپ نے نیفتلین کی مثال دیکھی تھی, فینائل کی گولیاں لیکوڈ نہیں بنتی, یہ ڈائریکٹ گیس بن جاتی ہیں. ڈرائی آئس ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ سالڈ بنی ہوتی ہے. جب آپ اس کو اس ٹھنڈے ٹمپریچر سے نکال کے روم ٹمپریچر پہ لے آئیں گے تو وہ لیکوڈ بنے بغیر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بن جائے گی. پہلے سالڈ تھی, اب وہ گیس بن گئی. تو یہ سبلیمیشن ہے. اچھا, آپ نے اب دیکھنا ہے کہ ڈیپوزیشن کتنے پہ ہوتی ہے ٹمپریچر پہ. اسی ٹمپریچر پہ جب لیکوڈ سے ڈائریکٹ سالڈ بنتا ہے, سوری واٹر ویپر سے, گیس سے ڈائریکٹ سالڈ بنتا ہے ود آؤٹ چینجنگ انٹو لیکوڈ. جیسے آپ نے فراسٹ کی مثال دیکھی تھی کہ واٹر ویپر ڈائریکٹ سالڈ بن گیا. فراسٹ, کوہرا جس کو آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیپوزیشن کی مثال ہے. یہ اسی ٹمپریچر پہ ہوتی ہے ڈیپوزیشن جس ٹمپریچر پہ سبلیمیشن ہو رہی ہوتی ہے. سیم ٹمپریچر پہ سبلیمیشن بھی ہوتی ہے اور سیم ٹمپریچر پہ ڈیپوزیشن بھی ہوتی ہے. تو جو میٹر ہے وہ دو حالتوں میں ان ٹو اسٹیٹس ایک ہی ٹمپریچر پہ موجود ہوتا ہے. ان کو کمپلیمنٹری پروسیسز کہتے ہیں. یہ جو 6 میں نے بتایا آپ کو, کون کون سے دو کمپلیمنٹری ہیں؟ ٹو ایچ, میلٹنگ اینڈ فریزنگ کمپلیمنٹری, بوائلنگ اینڈ کنڈنسیشن کمپلیمنٹری, سبلیمیشن اینڈ ڈیپوزیشن کمپلیمنٹری. اچھا, سبلیمیشن اور ڈیپوزیشن تو یہ خواتین بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں. بھلا کیسے؟ فریج میں آپ اگر دیکھیں تو فریزر کی والز کے اوپر اور اس کی جو اندر سیلنگ چھت ہوتی ہے وہاں پہ برف جمی ہوتی ہے. یہ برف فریزر کے اندر, وہاں پہ آپ نے اس کو پانی تو نہیں لگایا تھا کہ اس کی برف بن گئی. وہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ پھر خواتین کیا کرتی ہیں کہ سارا فریزر میں سے سارے فوڈ آئٹمز وغیرہ نکال کے اس کو دھوپ پہ رکھتی ہیں, اس کو صاف کرتی ہیں, وہ برف پگھل جاتی ہے, پھر وہ فریزر کو صاف کر کے دوبارہ سامان اس میں رکھتی ہیں. وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جب واٹر رکھتے ہیں فریزر کے اندر لیکوڈ بنانے کے لیے, یا جو آپ فوڈ آئٹمز رکھتے ہیں ان ہر فوڈ آئٹم کے اندر واٹر تو ہوتا ہے. وہ جب فریز ہو جاتا ہے, سالڈ بن جاتا ہے, تو اس کے اندر سے ویپرز اڑتے رہتے ہیں. سالڈ کے اندر سے, سالڈ سے لیکوڈ بنے بغیر ڈائریکٹ گیس بنتی رہتی ہے فریزر کے اندر. وہ جو پانی آپ نے رکھا تھا اس سے ڈائریکٹ ویپر, یعنی وہ جو سالڈ آپ نے پانی رکھا اور وہ برف بن گیا, برف بننے کے بعد بھی اس میں سے ویپر اڑتے رہے, یعنی سالڈ سے ڈائریکٹ گیس بنتے رہے لیکوڈ بنے بغیر, اور فریزر کی والز کو اور اس کی روف کو لگتے رہے اور وہاں پہ جا کے جمتے رہے, ڈیپوزیشن ہوتی رہی. سیم ٹمپریچر پہ سبلیمیشن بھی ہو رہی ہے, ڈیپوزیشن بھی ہو رہی ہے, یعنی لیکوڈ بنا ہی نہیں درمیان میں. اگر آپ غور سے دیکھیں, آپ کوئی 2-1 مہینے برف نہ نکالیں فریزر میں سے, آپ ایک پاٹ میں پانی بھر کے رکھ دیں, یا جو آپ آئس کیوب بناتے ہیں وہ رکھ دیں, کوئی 2 مہینے پڑے رہیں, آپ ایک دن دیکھیں گے ان کا سائز چھوٹا ہوا ہوگا کیوبز کا. میں نے خود آبزرو کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیوبز جو ہیں, وہ جو سالڈ ہے اس کی سبلیمیشن ہو رہی ہے, ڈائریکٹ ویپر اس سے اڑ رہے ہیں اور اس کی والز کو لگ رہے ہیں. جو آپ کا فریزر ہے وہاں پہ برف جم رہی ہے, ڈیپوزیشن ہو رہی ہے. ایٹ دی سیم ٹمپریچر ڈیپوزیشن بھی ہو رہی ہے, سبلیمیشن بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک پریکٹیکل اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. تو ان
جو یہ 6 پروسیسز میں نے آپ کو بتائے ہیں فزیکل چینج جس میں ہو رہی ہوتی ہے میٹر کی، ان میں ایویپوریشن تو کہیں آیا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ایویپوریشن جو ہے اس کا ہیٹ گین یا ہیٹ لاس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا وہ بغیر اس کو اگر آپ ہیٹ دیں گے تو ایویپوریشن کا پروسیس تیز ہو جائے گا، مگر اگر آپ اس کو ہیٹ نہیں دیتے تو ایویپوریشن رکے گی نہیں، اس کی سلو ہو جائے گی، ایویپوریشن سلو ڈاؤن ہو جائے گی مگر رکے گی نہیں. مائنس ٹمپریچر پہ بھی، جس طرح میں نے فریزر کی مثال دی آپ کو، وہاں پہ ایویپوریشن ہو رہی ہے، ڈائریکٹ سالڈ سے سبلیمیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایویپوریشن جو ہے از ناٹ میلٹنگ اینڈ میلٹنگ از ناٹ ایویپوریشن. ایویپوریشن میں نے آپ کو بتایا تھا یہ صرف سرفیس سے ہوتی ہے، میلٹنگ تھرو آؤٹ دا لیکوڈ ہوتی ہے، باٹم سے بھی ہو رہی ہوتی ہے، ببلز بن رہے ہوتے ہیں. یاد رکھنا ایویپوریشن میں ببلز نہیں بنتے. ٹھیک ہے، ایویپوریشن سرفیس سے ہوتی ہے نمبر 1، میلٹنگ تھرو آؤٹ دا لیکوڈ ہوتی ہے نمبر 2. ایویپوریشن میں ببلز نہیں بنتے، میلٹنگ میں ببلز بنتے ہیں. نمبر 3، میلٹنگ صرف فکسڈ ٹمپریچر پہ ہوتی ہے، واٹر کے کیس میں 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ. ایویپوریشن ایٹ اینی ٹمپریچر ہو رہی ہوتی ہے، ایون ایٹ سب زیرو ٹمپریچر، مینز بلو زیرو ٹمپریچر، مائنس ٹمپریچر پہ بھی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا ایویپوریشن کین ٹیک پلیس ود آؤٹ ہیٹ بینگ ایڈڈ فرام آؤٹ سائڈ ایون وین انرجی از بینگ ریمووڈ. اگر ان مالیکیولز میں سے انرجی آپ ریموو بھی کر رہے ہیں تب بھی ایویپوریشن ہو رہی ہے. کیوں؟ آپ نے جب واٹر کو فریزر میں رکھا تو انرجی ریموو ہو رہی ہے نا، اس میں سے ہیٹ نکل رہی ہے نا، مگر ایویپوریشن تو ہو رہی ہے پھر بھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہیٹ گین یا ہیٹ لاس کا تعلق ایویپوریشن سے نہیں ہے. جس باڈی میں سے ایویپوریشن ہو رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس باڈی میں سے ہیٹ نکل رہی ہے، پورے سسٹم میں سے ہیٹ لاس ہو رہا ہے، پورے سسٹم میں سے. ٹھیک ہے، اس پارٹیکل کا کوئی تعلق نہیں ہے ہیٹ گین اور ہیٹ لاس سے، پورے سسٹم کا تعلق ہے. جب ایک پارٹیکل ایویپوریشن کے ذریعے لیکوڈ کو چھوڑ رہا ہے تو وہ اس سسٹم کی، اس لیکوڈ کی اوور آل جو انرجی ہے اس میں کمی کر رہا ہے، اسی لیے آپ کے جسم کو ٹھنڈک لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایویپوریشن جو ہے یہ سرفیس فینامینن ہے، یہ یاد رکھنا. تو دوسری بات، کی پرنسپل جو ہے یہ تو مالیکولر انرجی ڈسٹریبیوشن جو ہے نا اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے ایویپوریشن، کہ وہ جو مالیکیول ہے، وہ جو پارٹیکل ہے، اس کے اندر جو انرجی ہے باقی کے جو پارٹیکلز ہیں ان سے زیادہ ہے، اس لیے وہ اس نے لیکوڈ کو چھوڑ دیا. اس میں انرجی کہاں سے آئی؟ باہر سے تو ہیٹ ایڈ نہیں ہوئی، سسٹم کی اپنی انرجی تھی نا. ایک پارٹیکل دوسرے پارٹیکل سے جب ٹکرایا تو جس سے وہ ٹکرایا اس کی سپیڈ تیز ہو گئی نا، اس میں کائنیٹک انرجی بڑھ گئی تو وہ ایویپوریٹ کر گیا. ٹھیک ہے، تو سسٹم سے اس کو انرجی مل رہی ہے، وہ اس کی جو کائنیٹک انرجی ہے وہ اگر بڑھ رہی ہے اور وہ لیکوڈ کو چھوڑ رہا ہے تو سسٹم سے مل رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ باہر سے انرجی ملے، اگر باہر سے ملے گی تو وہ اس کی ایویپوریشن سپیڈ اپ ہو جائے گی، ایکسپیڈائٹ ہو جائے گی، ایکسلریٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو جو بھی پارٹیکلز ایویپوریٹ کریں گے دے ول لیو ود انرجی لوئرنگ دی ایوریج انرجی آف دا ریمیننگ لیکوڈ. جو باقی کا لیکوڈ بچا ہے اس کی انرجی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. جب ایک پارٹیکل ایویپوریٹ کر جائے گا
تو باقی جو ریمیننگ لیکوڈ ہے اس کی انرجی کم ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک خاص انرجی لے کے نکلا ہے، اور اس نے انرجی وہ سسٹم سے لی تھی، وہ ایک پارٹیکل یا دو پارٹیکل جو اس کے ساتھ جا کے ہٹ ہوئے تھے اور اس کی انرجی میں انہوں نے اضافہ کیا تھا، تو وہ انرجی تو وہ لے کے باہر نکل گیا ان پارٹیکلز کی، تو سسٹم کی انرجی کم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ایویپوریشن کو اس طریقے سے سمجھنا ہے. ایویپوریشن میں ایکچولی اور کوئی خاص چیز ہے نہیں، وہ زیادہ ٹیکنیکل ہے. اگر میں آپ کو یہ بتانا شروع کر دوں کہ ایویپوریشن زیرو بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کہیں گے کیسے؟ اگر ایئر میں ہیومیڈیٹی 100% ہو جائے، ایئر میں ہیومیڈیٹی 100% ہو جائے، یعنی ایئر کے اندر بھی واٹر ویپرز اتنے ہی ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں جتنے واٹر میں لیکوڈ میں ہیں. فرض کریں آپ نے کپڑے دھوئے ہیں اور کپڑے آپ نے ڈال دیے ہیں ڈرائی ہونے کے لیے، بڑی ہیٹ ہے باہر، دھوپ بڑی ہے، مگر ایئر میں ہیومیڈیٹی 100% ہے. 100% کا مطلب یہ ہے کہ ایئر کے اندر جگہ نہیں ہے کہ کسی اور واٹر ویپر کو وہ اکاموڈیٹ کر لے. اپنے اندر ایئر کے اندر ایٹماسفیئر میں ایئر میں اتنی سپیس ہی نہیں ہے، آلریڈی وہ 100% فل ہے ود واٹر ویپرز، اور اس کے اندر جگہ ہی موجود نہیں ہے کہ مزید کوئی واٹر ویپر اس کے اندر جا سکے. تو بے شک کتنی دھوپ کیوں نہیں پڑ رہی، کتنی ہیٹ کیوں نہیں پڑ رہی، آپ کے کپڑے نہیں سوکھیں گے. زیرو ایویپوریشن ہوگی. کیوں؟ کہ جہاں پہ اس نے ایویپوریٹ کر کے پارٹیکل نے جانا ہے وہاں جگہ ہی نہیں ہے، آلریڈی ہیومیڈیٹی 100% ہے، تو ایویپوریشن ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کنڈیشن ہے جس میں ایویپوریشن زیرو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو کنکلوژن کیا نکالا آپ نے؟ ایویپوریشن کین ناٹ effectively take place if the air is already saturated with water vapor equal to or more than in the wet clothes. اگر wet clothes میں بھی اتنا ہی پانی ہے جتنا ایئر میں ہے تو کہاں ہوگی ایویپوریشن؟ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ گیلے ہی رہیں گے. تو یہ آپ کو ایویپوریشن میں نے کافی تفصیل کے ساتھ سمجھائی ہے، بٹ اس میں دیر آر ادر ٹیکنیکل تھنگز جو آپ کے لیول کی نہیں ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیول کی بھی نہیں ہیں. یہ اس میں آپ نے ایویپوریشن بچوں کو صرف اتنا بتانا ہے کہ ایویپوریشن میں اور میلٹنگ میں فرق ہے. ایویپوریشن صرف سرفیس سے ہوتی ہے، میلٹنگ پورے لیکوڈ سے، باٹم سے بھی، مڈل سے بھی، کہیں سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. میلٹنگ سے جو ویپورائزیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی بھی جگہ سے ہوتی ہے، اور ایویپوریشن کسی بھی ٹمپریچر پہ ہو سکتی ہے. جو بوائلنگ ہے، میں نے میلٹنگ کہہ دی ہے، سوری، بوائلنگ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹمپریچر پہ ہوگی. ان کیس آف واٹر 100 ڈگری پہ ہوگی. تو اور وہ کسی بھی ٹمپریچر پہ ہو سکتی ہے ایویپوریشن، یہ 100 ڈگری پہ ہوگی. وہ سرفیس سے ہوگی، یہ ہر جگہ سے ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بچوں کو آگے ہے. جی اگلا کوشچن آپ کا کنڈنسیشن کے بارے میں، کہ وہ کہتا ہے کنڈنسیشن ڈیفائن کیا کریں. بالکل میلٹنگ کا اپوزٹ میں نے بتا دیے. سیم ٹمپریچر پہ گیس جو ہے وہ کنڈینس ہو کے لیکوڈ بن رہی ہوتی ہے. یہ وہ پروسیس ہے بائی وچ اے گیس چینجز انٹو اے لیکوڈ وین اٹ لوزز ہیٹ انرجی. یہ یاد رکھنا ہے، میلٹنگ میں ہیٹ انرجی گین ہو رہی ہوتی ہے اور کنڈنسیشن میں ہیٹ انرجی لوز ہو رہی ہوتی ہے. لاس آف ہیٹ انرجی ہوتا ہے تو کنڈنسیشن ہوتی ہے. بٹ کنڈنسیشن اور بوائلنگ یہ کمپلیمنٹری پروسیسز ہیں اور سیم ٹمپریچر پہ ہو رہے ہوتے ہیں.
تو اس کی سائنٹیفک ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وین واٹر ویپر ان دا ایئر کولز ڈاؤن اٹس پارٹیکلز لوز انرجی اینڈ کم کلوزر ٹو فارم لکوڈ ڈراپلیٹس. انرجی لوز کرتے ہیں, ان کی کائنیٹک انرجی لوز ہوتی ہے, ان کی موشن میں کمی آتی ہے, سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی فزیکل چینج ہے اور یہ ریورسیبل ہے. ایوری ڈے لائف آپ نے ایگزامپلس دیکھی ہیں. ٹھنڈا پانی کا گلاس, پانی کے اندر گلاس کے اندر پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہے, برف والا ہے, تو اس کے باہر آپ کو پانی لگا ہوا نظر آئے گا. کیا ہوا, جو ایئر میں واٹر ویپر سے جو گیس تھی, جب وہ ٹھنڈی سرفیس کے اوپر جا کے لگی گلاس کے تو وہ ڈراپلیٹس بن گئے, پانی کے قطرے بن گئے, کنڈنسیشن ہو گئی. ٹھیک ہے, پھر آپ نے یہ فوگ دیکھی ہے, دھند, یہ بھی کنڈنسیشن واٹر ویپر کی ہوئی ہوتی ہے. دھند آپ دیکھ رہے ہیں درختوں کے پتوں سے پانی گر رہا ہوتا ہے جب فوگ پڑ رہی ہوتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, یہ واٹر ویپرز جو گیس ہیں وہ لیکوڈ بن رہا ہوتا ہے, وہ بھی کنڈنسیشن ہے, فوگ جو ہے. پھر آپ نے شبنم دیکھی ہے صبح صبح, ڈیو ڈراپس, گھاس کے اوپر, پودوں کے پتوں کے اوپر پانی کے قطرے پڑے ہوتے ہیں, چمک رہے ہوتے ہیں, دھوپ سے گر رہے ہوتے ہیں نیچے صبح صبح. تو یہ بھی گیس, واٹر ویپر جو گیس ہوتی ہے وہ رات کو کنڈینس ہو جاتی ہے ٹھنڈ کی وجہ سے, وہ اپنی ہیٹ لوز کرتی ہے واٹر ویپر, تو وہ دے سلو ڈاؤن, کم کلوز اینڈ بیکم ڈراپلیٹس. کلاؤڈ فارمیشن, بادل بنتے ہیں, وہ بھی کنڈنسیشن ہوتی ہے. واٹر ویپرز گیس اوپر جاتی ہے, اوپر چونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے, وہ واٹر ویپر اپنی ہیٹ لوز کرتے ہیں, سلو ڈاؤن دیئر اسپیڈ, کم کلوز اینڈ بیکم ڈراپلیٹس, قطرے بن جاتے ہیں, تو وہ کلاؤڈ آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ تھی کنڈنسیشن. اور اس کے بعد اگلا کوشچن آپ کا ہے, واٹ از رسٹنگ اینڈ وچ ٹائپ آف چینج از دس. اچھا, یہ رسٹنگ اور وچ ٹائپ آف چینج, یہ رسٹنگ تو ہم پہلے یہ پچھلے لیکچر میں ایکسرسائز میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا چکا ہوں کہ رسٹنگ کیا ہوتی ہے. وہاں بھی تھا ایک کوشچن رسٹنگ کا آپ کی ایکسرسائز کے فرسٹ کوشچن میں, بٹ پھر چلو تھوڑا سا میں آپ کو ڈسکس کر لیتا ہوں. رسٹنگ ایک بڑا سلو کیمیکل ری ایکشن ہے, یہ تیز کیمیکل ری ایکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئرن میں ہوتا ہے, یا جن آبجیکٹس میں آئرن موجود ہو ان میں ہوتا ہے, یا تو پیور آئرن ہو یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر آئرن موجود ہو, ان کی بھی رسٹنگ ہو جاتی ہے. اور یہ ہوتی ہے, میں نے بتایا تھا, ود آکسیجن اینڈ مائسچر, واٹر ویپرز کے ساتھ یہ دو چیزیں ہونی ضروری ہیں رسٹنگ کے لیے. آئرن ریئیکٹ کرے گا آکسیجن اور واٹر ویپر کی موجودگی میں. ٹھیک ہے, اور واٹر ویپر وہ انوائرمنٹ سے لے گا, تو پھر یہ ریڈش براؤن فلیکی سبسٹانس بنے گا جس کو آپ رسٹ کہتے ہیں. ریڈش براؤن اس کا کلر ہوگا, اور فلیکس یہ اوپر سے اترتا ہے, وہ فلیکس سے اترتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ رسٹ کہتے ہیں. تو اس کا کیمیکل نیم بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہائیڈریٹڈ آئرن آکسائڈ اس کو کہتے ہیں. آئرن کے ساتھ آکسیجن ملتی ہے اور پانی ملتا ہے تو ہائیڈریٹڈ آئرن آکسائڈ بن جاتا ہے. کنڈیشنز میں نے آپ کو بتا دی کیا کیا چاہیے اس کے لیے. آکسیجن چاہیے, واٹر چاہیے, اور پھر یہ تین چیزیں ریئیکٹ کریں گی, آئرن, آکسیجن, واٹر, تو ہائیڈریٹڈ آئرن آکسائڈ بنے گا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے رسٹ بنتا ہے. تو یہ رسٹنگ کا پروسیس آپ نے سمجھا. اس کے بعد اگلا کوشچن ہم دیکھتے ہیں کیا ہے جی, کیا ہے اگلا کوشچن از گیو این ایگزامپل آف کیمیکل چینج ان وچ کاربن ڈائی آکسائڈ از پروڈیوسڈ. جی, کوئی آپ مثال دیں, کوئی ایگزامپل دیں جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے. بے شمار آپ نے دی ہیں پہلے. برننگ میں بتائیں, کمبسشن جس کو کہتے ہیں برننگ کو, کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یس ہوتی ہے, اگر جو فیول آپ برن کر رہے ہیں اس میں کاربن موجود ہو. ٹھیک ہے,
کیا بتائیں مجھے, ڈز برننگ آلویز پروڈیوس کاربن ڈائی آکسائڈ؟ کیا برننگ ہمیشہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرے گی؟ یس, اف دی سبسٹانس کنٹینز کاربن. اگر سبسٹانس میں کاربن موجود ہے جس کو آپ برن کر رہے ہیں, اینڈ از برنڈ ان دا پریزنس آف آکسیجن. یس, آکسیجن کی موجودگی میں ہی برننگ ہوگی نا, آکسیجن کے بغیر تو برننگ ہوتی نہیں. اگر آکسیجن نہ ہو تو آپ کوئی چیز جلا ہی نہیں سکتے. آکسیجن کی موجودگی میں برننگ ہوگی, اور جس کو آپ برن کر رہے ہیں اس کے اندر کاربن موجود ہو تو کاربن ڈائی آکسائڈ بنے گی. فار ایگزامپل, کاربن کنٹیننگ سبسٹانسز کون کون سے ہیں؟ ووڈ میں کاربن ہوتی ہے, پیپر میں کاربن ہوتی ہے, گیسولین, ڈیزل, پیٹرول, آئل, اور یہ جو آپ کی سی این جی گیس جس کو آپ کہتے ہیں, یہ نیچرل گیس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ ان سب میں کاربن ہوتی ہے. ان کو آپ برن کریں گے تو واٹر بھی بنے گا اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بنے گی. ٹھیک ہے, تو یہ کون سی چینج ہوگی پھر بتائیں؟ کیمیکل چینج ہوگی نا. آپ نے ووڈ جلائی تو بنا کیا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ, واٹر, ایش, اسموک. ٹھیک ہے, تو نئی چیز بن گئی, اس لیے یہ کیمیکل چینج ہے. تو اس نے کہا تھا برننگ کی کوئی ایگزامپل دیں, تو یہ بے شمار ایگزامپلز ہیں. کوئی بھی چیز آپ برن کریں گے جس میں کاربن ہوگی تو کاربن ڈائی آکسائڈ بنے گی. اس کے علاوہ اور بھی ہیں. ویسے فرمنٹیشن آپ کو پتہ ہے, آپ نے پڑھا تھا, میں نے آپ کو ایک سائنس کا ایک چیپٹر کروایا تھا جس میں ییسٹ فنگس کے بارے میں بتایا تھا نا. فنگس, ییسٹ فنگس کی ایک قسم ہے جو آٹے کو خمیرہ کرتا ہے. کیسے خمیرہ ہوتا ہے؟ آٹا کیسے پھولتا ہے؟ وہ کیسے پھولتا ہے؟ اس کے اندر ییسٹ ہوتا ہے. ییسٹ کیا کرتا ہے؟ ییسٹ جو ہے وہ جو اس کے اندر گلوکوز ہوتا ہے, شوگر ہوتا ہے, اس کو کھاتا ہے, اس کو توڑتا ہے. جب اس کو توڑتا ہے تو کیا بناتا ہے؟ دو چیزیں, لیکٹک ایسڈ اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ انرجی. کاربن ڈائی آکسائڈ فرمنٹیشن سے بھی بنتی ہے, مگر ہر فرمنٹیشن سے نہیں بنتی. صرف جب ییسٹ جب اس سے آپ وائن بناتے ہیں, الکوہل بناتے ہیں, ایتھنال, تو پھر کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے. جب اس سے آپ کیک بناتے ہیں, بیکری کا سامان بناتے ہیں, بن بناتے ہیں, آپ گھر میں آٹا خمیرہ کرتے ہیں, تب کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے اور لیکٹک ایسڈ بنتا ہے. گلوکوز سے لیکٹک ایسڈ بنتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے, مگر ہر فرمنٹیشن میں نہیں. جیسے آپ کے مسلز میں جب آپ بہت انٹینس ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, بڑے زور سے ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, اور آکسیجن ہوا سے پوری آپ کے لنگز میں نہیں جا رہی ہوتی جتنی آپ کی باڈی کو چاہیے ہوتی ہے, اس وقت آپ کے مسلز میں فرمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے مسلز گلوکوز کو ڈائریکٹ توڑ کے لیکٹک ایسڈ بنا رہے ہوتے ہیں, مگر کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بنا رہے ہوتے. آپ کے اندر جس کو آپ این ایروبک ریسپیریشن کہتے ہیں, یہ این ایروبک ریسپیریشن ہو رہی ہوتی ہے آپ کے مسلز میں, بغیر آکسیجن کے آپ کو انرجی مل رہی ہوتی ہے. کیسے؟ آپ کے مسلز میں گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے جس سے لیکٹک ایسڈ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور انرجی پیدا ہو رہی ہوتی ہے, مگر کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا نہیں ہو رہی ہوتی. تو کچھ فرمنٹیشنز ہیں جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے, کچھ میں نہیں ہوتی. مثلا جیسے میں نے ییسٹ بتایا, ییسٹ جو ہے وہ فرمنٹیشن جب کرتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور لیکٹک ایسڈ پیدا کرتا ہے, مگر جب ہمارے مسلز فرمنٹیشن کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا نہیں کرتے, گلوکوز سے صرف لیکٹک ایسڈ پیدا کرتے ہیں. اور اسی طرح جب آپ دودھ, ملک کا یوگرٹ بناتے ہیں تو وہ بھی فرمنٹیشن ہے, اس میں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بن رہی ہوتی, یوگرٹ بن رہا ہوتا ہے. جو لیکٹوز ہوتی ہے وہ ٹوٹ کے لیکٹک ایسڈ بن رہا ہوتا ہے, اور لیکٹک ایسڈ پروٹین کو توڑ رہا ہوتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بن رہی ہوتی. تو فرمنٹیشن سے کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے, مگر ہر فرمنٹیشن سے نہیں, صرف ییسٹ والی فرمنٹیشن سے. اسی طرح جب کوئی ایسڈ
کسی بیس کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے، جیسے ونیگر، سرکہ، اس کے اندر آپ اس کو کیلشیم کاربونیٹ کے ساتھ، چونے کے پانی کے ساتھ ریئیکٹ کروا دیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ بنے گی، کیونکہ کاربونیٹ ہے. مگر ہر ایسڈ ہر بیس کے ساتھ مل کے ریئیکٹ کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا نہیں کرتا. یہ آپ مثال دیکھ لیں، جو لیکٹک ایسڈ ہے، اس کو چلیں آپ کو کوئی سیدھی سی مثال دیتا ہوں. یہ جو ایسڈ کسی ایسے بیس کے ساتھ ریئیکٹ کرے جس میں کاربونیٹ یا بائی کاربونیٹ ہو تو ڈیفینیٹلی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے جو ونیگر ہے آپ کا، سرکہ جو ہے ونیگر، یہ ایک ایسڈ ہے، اس کو ایسیٹک ایسڈ کہتے ہیں. اس کے اندر کون سا ایسڈ ہوتا ہے؟ ایسیٹک ایسڈ ونیگر میں. ٹھیک ہے، اور جب یہ سوڈیم بائی کاربونیٹ کے ساتھ، بیکنگ سوڈا کے ساتھ جب ریئیکٹ کرتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے. ونیگر جب بیکنگ سوڈا کے ساتھ، ابھی آپ کی ایکسرسائز میں ایک کوشچن آئے گا آگے کہ ونیگر اور بیکنگ سوڈا جب آپ ملاتے ہیں تو یہ کیمیکل ریئیکشن ہے، اس ایک نئی چیز بنتی ہے. ٹھیک ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے، تو اس پروسیس میں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے. تو یہ کوشچن تھا آپ کا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کوئی ایسا کیمیکل پروسیس بتائیں، کوئی ایسی کیمیکل چینج بتائیں جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو. ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے کافی ساری ایگزامپلس ڈسکس کی ہیں. لاسٹ پارٹ اس کوشچن کا ہے ایکسپلین دا 3 اسٹیٹس آف میٹر اینڈ دیئر انٹر کنورشن. یہ تو ہم پہلے بھی بہت ڈسکس کر چکے ہیں ابھی کہ 3 اسٹیٹس آف میٹر جو ہیں ان کی انٹر کنورشن کیسے ہوتی ہے. انٹر کنورشن کا کیا مطلب ہے کہ کنورٹ کیسے ہوتی ہے یہ 3 اسٹیٹس آپس میں، یعنی سالڈ سے لیکوڈ کیسے بنے گا، لیکوڈ سے گیس کیسے بنے گی، پھر واپس گیس سے لیکوڈ کیسے بنے گا اور لیکوڈ سے سالڈ کیسے بنے گا. اس کو کہتے ہیں انٹر کنورشن. تو آپ نے 2 ہی چیزیں اس میں دیکھی ہیں، انرجی گین ہوگی یا انرجی کا لاس ہوگا. گین آف انرجی، لاس آف انرجی، 2 ہی چیزیں ہیں جس سے انٹر کنورشن ہوگی. اگر گین آف انرجی ہوگی تو سالڈ سے لیکوڈ اور لیکوڈ سے گیس بنے گی، اور اگر لاس آف انرجی ہوگی تو الٹ پروسیس شروع ہو جائے گا، گیس سے لیکوڈ، لیکوڈ سے سالڈ. یہ انرجی لاس ہو رہا ہے. تو یہ انٹر کنورشن اس طریقے سے ہو رہی ہے. ویری سمپل. انٹر کنورشن آف میٹر مینس دی پروسیس آف چینجنگ میٹر فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر. ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں، سالڈ سے لیکوڈ، لیکوڈ سے گیس، گیس سے لیکوڈ، لیکوڈ سے سالڈ. ٹھیک ہے، تو بائی ایڈنگ اور ریموونگ ہیٹ انرجی، آپ ہیٹ انرجی کو یا ایڈ کریں گے یا ریموو کریں گے. تو یہ یاد رکھنا ہے، دیز چینجز آر فزیکل چینجز، میننگ دی سبسٹانس ریمینز دا سیم، اونلی اٹس اسٹیٹ چینجز. آپ واٹر دیکھ لیں، ہمیشہ واٹر رہے گا، صرف اس کی اسٹیٹ چینج ہوگی. سالڈ ہوگا تو H2O ہوگا، لیکوڈ ہوگا تو H2O ہوگا، گیس ہوگا تو H2O ہوگا، رہے گا وہ سیم. اس لیے یہ فزیکل چینج ہے. تو یہ پروسیس آف انٹر کنورشن آپ نے دیکھا جس میں سارے آ گئے، میلٹنگ بھی آ گیا، فریزنگ بھی آ گیا جو کمپلیمنٹری ہے، بوائلنگ آ گیا، اس کے ساتھ کنڈنسیشن آ گیا، پھر سبلیمیشن آ گیا اور اس کے ساتھ ڈیپوزیشن آ گیا. یہ 6 پروسیس ہیں، ان کے تھرو انٹر کنورشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو کی کانسیپٹ ہے نا اس میں، جو مین کانسیپٹ ریممبر رکھنے والا ہے، یاد رکھنے والا ہے، وہ یہ ہے ہیٹ گین
causes particles to move faster and move apart. دوبارہ بتاتا ہوں. ہیٹ جب گین ہوگی, پارٹیکل جب ہیٹ گین کرے گا, یہ پارٹیکل جب ہیٹ گین کریں گے, دے ول موو فاسٹر, تیز موو کریں گے, اینڈ موو اپارٹ, اور ایک دوسرے سے دور دور ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو سالڈ سے لیکوڈ بنے گا, لیکوڈ سے گیس بنتی جائے گی. اور دوسری بات جو یاد رکھنے والی, ہیٹ لاس, جب ہیٹ نکلے گی, ہیٹ لاس کازز پارٹیکلز ٹو سلو ڈاؤن اینڈ کم کلوزر. ہیٹ لاس ہوگا تو پارٹیکل سلو ڈاؤن ہوں گے اور وہ نزدیک نزدیک آئیں گے, تو کیا ہوگا؟ گیس سے لیکوڈ, لیکوڈ سے سالڈ بنے گا, اور نو نیو سبسٹانس از فارمڈ, اونلی دا اسٹیٹ چینجز, سو اٹ از اے فزیکل چینج. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کا کوشچن 2 جو تھا اس کے 5 پارٹس تھے, وہ بھی میں نے ایکسپلین کر دیے. آپ کی کنسیپچول کلیئرٹی کے لیے ٹائم ذرا زیادہ لگا, تو آپ اسی طریقے سے ان کو یاد کریں, لکھیں, نوٹس بنائیں, اور میرا یہ آڈیو لیکچر جو ہے اس کو بار بار آپ سنیں اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی. میں آپ کو اس کے نوٹس, اس کے جو میں نے آپ کو اس طرح زبانی بیان کیا ہے, یہ دونوں لیکچر جو آپ کی ایکسرسائز کے ابھی تک ہوئے, ان کو میں نوٹس بنا کے بھی آپ کو بھیج رہا ہوں, تاکہ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو وہاں سے ڈیٹیل سے آپ پڑھ لیں. مگر یاد رکھنا, میں بار بار کہتا ہوں, اسٹوڈنٹس کے لیول پہ جا کے یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کی کنسیپچول کلیئرٹی, آپ نے اسٹوڈنٹ کو اتنا ہی بتانا ہے, کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے, اس کو رٹا نہیں لگوانا. تو اس کو کنسیپٹ کلیئر کریں اس کا, مگر اس کے لیول پہ جا کے صرف اتنا بتائیں جتنا اس کے لیے ضروری ہے. مگر چونکہ بک میں یہ چیزیں ساری اس نے دی ہیں, اس لیے میں بغیر اس کے کانسیپٹ کلیئر کیے آگے چلا جاتا تو آپ کو سمجھ نہ آتی, تو اس لیے مجھے ٹائم لگانا پڑ رہا ہے. تو آگے جو آپ کا ہے کوشچن 3, 4, 5, وہ میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی لیکچر میں وہ آپ کو سمجھا دوں. ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ.